قل ان کان آباؤ و اجداد سے باپ دادا سے زیادہ رسول پیارے ہونے چاہیے. وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو. اولاد سے بھی زیادہ رسول پیارے ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی کوئی تھوڑا سا الٹا سیدھا بول دے نبی کو، آستینے سے مٹ جائیں گی، چاقو باہر نکل آئیں گے. تیری یہ ہمت میرے آقا کو، میرے نبی کو گالی دے گا. لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہاں بیٹے کے منہ سے فرمائش نکلی فوراً پوری. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بیٹے کو جو چیز لا کر دے رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے. میرا بیٹا ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب وہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان سے پہلے اللہ اللہ نکلواؤ. جب وہ تھوڑا بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ. جب وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تھوڑا اور بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو مروا ابناءکم الصلاۃ، تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو وَاضْرِبُوهُمْ. 10 سال کے بعد اگر تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بیٹے کو مار کر مسجد میں لے جاؤ. اپنے بیٹے کو پیٹو، مارو اور مار کر مسجد میں لے جاؤ. یہ حکم دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول سے محبت ہے یا اولاد سے محبت ہے؟ ہر مسلمان ذرا غور کرے. حاجی صاحب بیچارے حج کر کے آئے ہیں، لمبی داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، دکان پر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن فجر کی اذان کی آواز سنتے ہیں تو مسجد میں چلے جا رہے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح چائے پیتے ہیں اور دکان پہ چلے جاتے ہیں. حاجی صاحب نے تو نماز پڑھ لی لیکن حاجی صاحب کی بیوی سوتی رہی ہے، حاجی صاحب کا بیٹا سوتا رہا ہے. نہ حاجی صاحب نے فجر کی نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگایا اور نہ ہی اپنی اولاد کو جگایا. میرے بھائیوں، شریعت نام ہے 2 چیزوں کے حقوق کو ادا کرنے کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہاں نماز پڑھ کر اے حاجی تو نے اللہ کا حق تو ادا کر دیا، لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھا کر تو نے حقوق العباد میں خیانت کر دی ہے. اپنے بیوی اور بچے کو نہیں جگا کر تو نے ان کا حق مارا ہے. قیامت کے دن اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن تو نے تو اللہ کے بندوں کا حق مارا ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. قیامت کا دن ہوگا، بیوی آئے گی، اللہ میرا شوہر جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ کہے گا اے میری بندی، تیرے شوہر نے نمازیں پڑھی ہیں، تیرے شوہر نے عبادتیں کی ہیں، وہ جنتی ہے. فرمایا اللہ اس نے تیرا حق ادا کیا ہے، اس نے میرا حق تو ادا نہیں کیا ہے. میں اس کی بیوی تھی، اس نے کبھی فجر میں مجھے نہیں اٹھایا، اس نے عشاء میں کبھی مجھے نہیں اٹھایا. وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتا تھا اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا میری بیوی تم بھی نماز پڑھ لو. اللہ کہے گا اے فرشتوں، میرے بندے نے میرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میری بندی کا حق مارا ہے، لہذا اس حاجی کو بھی جہنم میں ڈال دو. اس نمازی، اس تہجد گزار حاجی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس نمازی مولوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے لیکن اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے بندے اور بندی کا حق مارا ہے، لہذا اس خیانت کی وجہ سے یہ تہجد گزار، یہ نمازی بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب بیوی سے محبت، اولاد سے محبت زیادہ ہے یا رسول سے محبت زیادہ ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہیں تمہاری اولادیں
اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. نبی نے کہا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کے لیے لے جاؤ, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے گا, لیکن 10 سال کے بعد بالکل نہیں چلے گا. 10 سال کے بعد تو مار مار کے لے جاؤ, یہاں رسول کا حکم ہے. ابھی یہاں سے جب جائیے گا تب اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو جگائیے گا اور کہیے گا چلو فجر کی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو. ارے مولانا بیوی کو کون جگائے, میرا ہی بھروسہ نہیں رہے گا, پتہ نہیں یہاں سے نکلیں گے تو ہم مسجد میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے, ہم بھی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. مولانا بیوی اور بچے کی بات تو دوسری ہے, خود مجھ کو بھی مسجد میں دیکھ لینا کہ ہم بھی موجود ہیں کہ نہیں. یہاں سب سوچ رہے ہو ہم اپنے بارے میں غریبانوں میں جھانکیں. حالات اس حد تک ہو چکے ہیں کہ ہماری بیوی کو ہم کیا اٹھائیں گے, ہم اپنے بچے سے کیا کہیں گے, ہمارا خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز فجر میں پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھا, اپنے باپ کے ساتھ نہیں, یعنی اللہ کے رسول کے خلاف تھا, اپنے باپ کے خلاف تھا. اور ابو بکر صدیق تلوار چلاتے چلاتے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے. جیسے ہی تلوار مارنا چاہی پھسل گئے, گر گئے. ادھر بیٹا دیکھ رہا ہے لڑتے لڑتے کون آدمی میرے قریب آیا, یہ گر گیا ہے, تلوار اٹھا کر مارنا چاہا, یہ کون گرا, اس کو مارنا چاہا. باپ نے سر اوپر اٹھا لیا, بیٹے نے تلوار روک دی, ارے یہ تو میرا باپ ہے. جنگ بدر میں ابو بکر گر گئے, بیٹا مارنے کے لیے آگے بڑھا, دیکھا یہ تو میرے باپ ہیں, ہٹایا کر رہے, ہٹو یار کہاں میرے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہو. باپ اور بیٹا آمنے سامنے, بیٹے نے مارنا چاہا, باپ نے گردن اٹھائی, بیٹے نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, چھوڑ دیا. جنگ بدر کے بعد وہ اسلام لے آیا بیٹا. ایک دن کھانا کھاتے وقت اپنی ماں سے کہنے لگا, ماں ابو میرے ہاتھ سے مرتے مرتے بچے ہیں, جنگ بدر میں لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے میرے قریب آتے تھے, میں تلوار اٹھاتا تھا یہ سر اٹھا لیتے تھے, میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہیں, میں چھوڑ دیا کرتا تھا. امی تم بیوہ ہو جاتی, باپ میرے ہاتھ سے مارا جاتا جنگ بدر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ تو میرا باپ ہے, اچھا نہیں ہے اپنے باپ کو تلوار سے مارنا اور قتل کرنا. میں چھوڑ دیا, رحم آ گیا تھا مجھے. ابو بکر صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا, بیٹے کبھی سوچا ہے تو نے کہ جنگ بدر میں بار بار میں تیرے ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ بیٹے نے کہا کیوں آ رہے تھے؟ باپ نے کہا اس لیے کہ میدان جنگ میں میری نظر تیرے اوپر تھی اور میں اپنے ہاتھ سے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا. میں تیرے قریب پہنچتا تھا, پتہ نہیں پھسل جاتا تھا, گر جاتا تھا. تم تلوار اٹھاتے تھے اور مجھے مارنے ہی والے ہوتے تھے کہ میں سر اٹھا دیتا تھا. تم دیکھتے تھے یہ میرا باپ ہے, تم چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن میں تمہیں مارنے کے لیے آگے بڑھ جاتا تھا. اگر گرتا نہیں تو قتل ہی کر دیتا. اے میرے بیٹے میں گر گیا, تیری تلوار کے نیچے آ گیا, تو نے دیکھا باپ چھوڑ دیا, میں تیری تلوار کے نیچے آیا, تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. کعبے کے رب کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا اور نظر اٹھا کر دیکھا ہوتا اور میں جان لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کے باوجود میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے, میں تو یہ سمجھتا کہ مرنے والا محمد رسول اللہ کا دشمن ہے, میں دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا. اچھا کیسی محبت تھی.
ابو بکر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں قتل کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹا ہے، یہ سوچتا کہ محمد کا دشمن ہے، قتل کر دیتا. ہم اور آپ کیا محبت کریں گے اللہ کے رسول سے، رسول اللہ سے؟ آپ کے بچے نے کہہ دیا ہم یہ نہیں کھائیں گے، آپ نے کہا بیٹا تم بتاؤ کیا؟ اس کی من پسند کی چیز آ جاتی ہے، الخصائص الکبریٰ اٹھاؤ. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ، علامہ سیوطی کی الخصائص، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بیٹا گھوڑ سواری کر کے آیا، تھکا ہوا تھا، پسینہ پسینہ تھا. گھر میں آتے ہی کہنے لگا ابو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. کہا بیٹے ہانڈی میں رکھا ہوا ہے، جاؤ کھا لو. جیسے ہی اس نے ہانڈی کا ڈھکن کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ اس میں لوکی. اب ہمارے یہاں تو اس کو لوکی بولتے ہیں جو لمبی سی ہوتی ہے اور ہرے رنگ کی ہوتی ہے، کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے اس کو. اللہ کے رسول کو یہ لوکی، یہ کدو بہت پسند تھا. حدیث میں آتا ہے کہ گوشت کے اندر کدو ڈالا کرتے تھے، اور جب گوشت بن کر سامنے آتا تھا تو گوشت کی بوٹیاں کم، کدو کے ٹکڑے زیادہ اٹھا کر کھاتے تھے. ایسے ہی اٹھا کر کھاتے تھے. یہ کدو آپ کو اتنا پسند تھا. بیٹے نے دیکھا، ہانڈی کھولی، اس میں کدو کے ڈیلے پڑے ہوئے ہیں. اس نے ناک چڑھائی ایسے، اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ پہلے دیکھا کدو، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے بس نظر باپ کے اوپر گئی. کیا دیکھتا ہے بیٹا کہ اس کے باپ کا ہاتھ میان کے دستے پر حرکت کر رہا ہے. میان تلوار جس میں رکھی جاتی ہے، تلوار رکھنے کی جگہ میان کے دستے پر حرکت کر رہی ہے، تلوار نکلنے والی ہے. حضرت عمر کو اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ تلوار کے دستے پر ہاتھ حرکت کر رہا ہے. کہا نہیں ابو میں کھا رہا ہوں. بیٹھا اور کھانا کھایا، اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا لوکی. اور اس کے بعد میں باپ نے کہا بیٹے یاد رکھنا یہ کدو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کو، میرے نبی کو بہت پسند تھا. گوشت میں کدو کے ڈیلے اٹھا کے کھاتے تھے. آج میں نے دیکھا کہ تم نے کدو کو دیکھ کر ناک بنا لی، منہ بنا لیا، ناک سکوڑ لی، یعنی تمہیں یہ پسند نہیں ہے. آج میں نے دیکھ لیا، نظر انداز کر دیا تمہیں. آئندہ اگر کدو کو دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہوئی، آئندہ اگر تم نے سبزی کو کھانے سے ناک منہ چڑھایا اور انکار کیا تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تلوار نکال کر تیری گردن اڑا دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا کہ قتل ہونے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ رسول اللہ کی محبوب ذات سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے جو میرے سامنے تڑپ رہی ہے. آئندہ اگر کبھی منع کیا. حضرت عمر کی تلوار نکلی نہیں تھی، ہاتھ دستک دیے، بس حرکت کر رہے ہیں، اور بیٹے نے کھانا شروع کر دیا. کرو گے یہ محبت؟ اپنی اولاد کو بتاؤ گے بیٹے یہ اللہ کے رسول بہت کھاتے تھے؟ ارے اپنی اولاد کو کیا بتاؤ گے؟ خود اچھی نہیں لگتی ہوگی. یہ جتنے جلسہ کمیٹی کے لوگ ہیں نا، ایک دن ہم جیسے مولویوں کی دعوت کر دیں اور کدو بنا کے دکھا دیں، اور پھر دوسری سال تاریخ لے کے دیکھ لیں جلسے کی. حدیث ڈھونڈ کے دکھا دیں گے ہم لوگ. اچھا مہمانوں کی عزت نہیں کرتے ہو ہیں؟ تمہارے گھر گئے اور تم نے کدو کھلا دیا، مہمانوں کی عزت نہیں. عادتیں تو بگڑیں گی جب ہر جلسے میں مرغا مچھلی انڈا سب ملے گا، تو عادتیں تو
کچھ بگڑے نہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس مولوی کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں جس کی شرط ہے کہ ہم کو یہ مچھلی وہ بھی آدھا کلو کم سے کم فرائی، بہت مہنگی مچھلی ہے وہ، یہ اور اسی علاقے کا مطلب اسی سیمانچل کی بات ہے۔ اور جب تک یہ شرط پوری نہ ہو جائے تو وہ ڈیٹ بھی نہیں ملتا تھا جلسے کی۔ ابھی 2 سال سے مجھے نہیں معلوم، جیل سے جب سے نکلا ہوں اس کے بعد یہ مزاج نہیں، اس سے پہلے کی میں حالات بتلا رہا ہوں، شرط تھی اس کی جلسے کی ڈیٹ دیتے وقت۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کے بعد اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق نے ایسا دیکھا، ہاتھ تلوار پہ، بیٹا کہتا میں نہیں کھا رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہا آج منہ بنا لیا، اگر آئندہ منہ بنایا تو عمر کی تلوار ہوگی، تیری گردن تڑپ رہی ہوگی۔ اور عمر کی تلوار کوئی معمولی تلوار نہیں ہے۔ عمر جب میان سے تلوار نکالتے تھے تو آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ الفاظ خطیب بے باک حضرت العلامہ احسان الہی ظہیر کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنی خطابت میں کہا کرتے تھے کہ عمر تیری تلوار اتنی جلدی کیوں کرتی ہے نکلنے میں؟ عمر تو تلوار جلدی مت نکالا کر، کیونکہ جب بھی آن سے تیری تلوار نکلتی ہے تو محمد آسمان کی پیشانی پر پسینہ دیکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا تھا عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ یہ عمر فاروق کی تلوار کا روب و دبدبا تھا۔ میرے بھائیوں، بیٹے کے لیے بھی تلوار نکلنے لگی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دو اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ رسول سے محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت، جیسے عمر فاروق کو تھی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا بڑا ہمدرد ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو رسول کی محبت کی قربانی مت دینا، بھلے ہی بھائی کی محبت کی قربانی دے دی جائے۔ اٹھائیے، ایک صحابی تھے مصعب ابن عمیر، اور ان کے بھائی کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ مصعب اسلام لے آئے، عدی اسلام نہیں لایا، اور دونوں کا باپ ایک عمیر۔ عمیر کے دونوں بیٹے تھے۔ عمیر کا ایک بیٹا جو اسلام لایا اس کا نام تھا مصعب، اور عمیر کا دوسرا بیٹا جو اسلام نہیں لایا اس کا نام تھا عدی۔ جنگ بدر میں مصعب ابن عمیر تو اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، ذرا ادھر دیکھیے گا، 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، تم یعنی صحابہ کو، ایک صحابی اٹھو، تم 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو گے۔ پھر دوسرے صحابی سے کہا کہ تم دوسرے 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو گے۔ ایسے 7 صحابی اکٹھے کیے اور کہا ہر ایک صحابی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے گا۔ ایک صحابی 10 کافروں کے پیر میں، تو 7 صحابی 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے، اور ایک صحابی کو ان کا ہیلپر بنا دیا، تم ان کی مدد کرو گے۔ یعنی 14 صحابی، 7 صحابی کو بیڑیاں ڈالنا تھا کافروں کے پیروں میں، اور 7 ہی ہیلپر تھے، یعنی ایک صحابی کو ایک ہیلپر بھی ملا ہوا تھا۔ تو مصعب ابن عدی کو جو صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، عدی کے پیروں میں جو صحابی بیڑیاں ڈال رہے تھے، حضرت مصعب وہیں کھڑے تھے، وہ ہیلپر تھے۔ تو مصعب کہتے جا رہے تھے اپنے صحابی دوست سے،
ایسے نہیں اس کو ایسے پکڑو، ایسے نہیں اس کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے بیڑیاں ڈالو، ایسے نہیں اس کے دونوں پیروں کو یہاں کرو اور یہاں تالا ڈالو، یہاں بیڑیاں ڈالو۔ دیکھو یہ بہت شاطر ہے، دیکھو یہ لوہے کی معمولی سے معمولی